کوئی خاص حوالہ جات لگ رہے ہیں جی مجھے اخص الخاص، بہت خاص حوالہ جات۔ اتنا بڑا چیلنج پھر نئے عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ نیا عنوان بہشتی مقبرہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی اولاد کو ایسے کاروبار دیے ہیں جن میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہے اور جن میں نہ کوئی نقصان کا خطر ہے، اور جو ہے بھی دائمی، اور دوسری طرف اس کی چالیں چیک کریں آپ اور اس کی پلاننگ چیک کریں۔ پوری سیریز ہے ہی اسی کام کے لیے۔ تو یہ 99.97% لوگ مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک منافق ہیں۔ اس طرح تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں رہا نا، پھر آپ جو مرضی کہہ لیں، پھر آپ امریکہ کو لاہور کہہ لیں، آپ لاس اینجلس کو شالمی کہہ لیں۔ مرزا خود کہہ رہے جو یہاں دفن نہ ہو، جس نے وصیت نہ کی ہو وہ خبیث ہے۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنی اولاد کو ان ساری باتوں سے استثناء دے کے نکال دیا اور کہا کہ تم نے اگر اعتراض کیا نا تو تم سب منافق ٹھہرو گے۔ آپ کی اولاد کے لیے مالی ایثار کل جائیداد کا 10% دینا شرط کیوں نہیں ہے؟ آپ کی اولاد کے لیے 70-80 قسم کے چندے ہیں، وہ شرط کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے قادیانیوں کو تو جکڑا، کہا کہ اگر مجھ سے وہ سوال کیے نا اور پوچھا کہ آپ کی اولاد کے لیے شرط کیوں نہیں تو پھر تم منافق ہوگے۔ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ قادیانی نے کہنا آپس ہی لگے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دا مرزا فائلز کی تیسری ایپیسوڈ میں میں ہوں تیسر علی، اور آج میرے ساتھ حسب معمول اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا منیر احمد علوی صاحب۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ منیر صاحب، آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو پچھلی ایپیسوڈز ہوئی ہیں اس پر جو ناظرین کی طرف سے کمنٹس اور حوصلہ افزائی آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف میں نہیں بلکہ ہم دونوں ہی مل کر نہ صرف شکریہ ادا کریں بلکہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ جی ضرور، اس میری کے بارے طرف میں سے آپ بھی خراج تحسین بھی ہے، اور میں جزاک اللہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جی تو جو قادیانیوں کی طرف سے سینکڑوں کمنٹس، بلکہ کمنٹس تو نہیں، گالیاں اور ان کی طرف سے کوسنے اور چیلنجز آتے ہیں اور آ رہے ہیں، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو ان باکس میں آتے ہیں؟ دونوں چینل کے ہمارے کمنٹس پہ بھی، پھر ان باکس میں بھی، یہ مستقل سلسلہ دیکھیں جی، چلتا ہے۔ اگر تو قادیانی چیلنج کر رہے ہیں جی۔ تو چیلنج تو ہم قبول کرتے ہیں، وہ ہماری ٹیبل پر آئیں، ہمیں اپنی ٹیبل پر بلائیں، جو صورت وہ مناسب سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن ٹیبل جو بھی ہوگا، بات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے ذریعے سے ہوگی۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں جو حقائق موجود ہیں وہ حقائق ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، اور میں اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وہ نہیں آئیں گے اور کبھی نہیں آئیں گے۔ بے شک۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیلنج کو قبول کریں اور آ جائیں۔ باقی جو گالی ہے، دیکھیں گالی کے جواب تو ہم گالی سے نہیں دے سکتے، گالی کا جواب ہماری طرف سے دعوت سے ہے۔ پہلے بھی دعوت کا سلسلہ جاری تھا، اب بھی جاری ہے، اور یہ سلسلہ امید ہے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اچھا منیر صاحب، اپنی تیسری ایپیسوڈ کی طرف چلنے سے پہلے میں سیڈ میڈیا کی ٹیم کی طرف سے جی آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی وہ تیاری دیکھتا ہوں، آپ کی جو تحقیق دیکھتا ہوں، تو اس پہ بھی ہم آپ کو، ناظرین اور ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، سیڈ میڈیا کی طرف سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ قادیانی نے کہنا آپس ہی لگے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ایپیسوڈ بھی وہ اسی طرح ہی مبنی بر تحقیق ہوگی۔ جی انشاءاللہ جی، حسب سابق تحقیق شدہ حوالہ جات آپ کے سامنے آئیں گے، مستند حوالہ جات آپ کے سامنے آئیں گے، اور دلچسپی ہوگی۔ اچھا، دلچسپ سے مجھے یہ یاد آیا کہ یہ بھی ریٹ کرتے چلیں شروع میں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ دلچسپی پہلی ایپیسوڈز کے برابر ہوگی، اس سے کم ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی؟ جیسے حوالہ جات میں آج پیش کرنے لگا ہوں تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے کی نسبت دلچسپی میں یہ زیادہ ہو۔ اچھا، کوئی خاص حوالہ جات لگ رہے ہیں جی مجھے؟ اخص الخاص، بہت خاص حوالہ جات۔ اتنا بڑا چیلنج، پھر تو جی بغیر کسی اور تاخیر کے اس کو فوراً شروع کرتے ہیں۔ جی میں آپ کو اور ناظرین کو پچھلی جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھی جہاں آپ نے ختم کیا، میں وہاں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں ایک بہت اہم ایک لائن بولی تھی کہ پھر مرزا غلام قادیانی کا انتخاب ہو گیا، تو یہ انتخاب کس نے کیا؟ جی تیسر صاحب، میں آج اسی پر بات کروں گا، لیکن صرف اس عنوان پر نہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کس نے کیا، بلکہ اس انتخاب سے انتخاب کرنے والوں کو کیا مقصود تھا،
اور خود مرزا غلام قادیانی کو اس انتخاب سے کیا مقصود تھا، میں اس پر تفصیلی بات آج آپ کی اس سیشن میں، اس پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ۔ زبردست ہے۔ تو یعنی یہ جو دو مقصودین ہیں، مقصود ہی تو اصل چیز ہوتی ہے، تو یہ وفات تک اور ہماری پوری ایپیسوڈ تک چلیں گے؟ جی بالکل، جیسے اور بہت سی باتیں ہیں جو ہر ایک پروگرام میں ساتھ ساتھ چلیں گی، ایسے یہ دو مقصود بھی ہر ایک پروگرام میں یا اکثر پروگرام میں ساتھ، یعنی مرزا غلام خان کی موت تک یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ دو مقصود جو ہیں یہ کیا ہیں بیسیکلی؟ تیسر صاحب، جو مرزا غلام قادیانی کا مقصود تھا نا، اس کی طرف تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ گزارش کر چکا ہوں اور کچھ بات چیت کر چکا ہوں۔ وہ یہ والی جی بالکل وہی والی بات، وہ براہین احمدیہ والی۔ ماشاءاللہ آپ کی یادداشت اچھی ہے، لیکن سمجھداری اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال وہ جو براہین احمدیہ کا کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے کس طرح یہ کاروباری دھندا شروع کیا، کتابوں کے ذریعے سے کیسے مال کمانے کا ایک سلسلہ شروع کیا، تو اسی سے ملتے جلتے کچھ اور حوالہ جات ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آج کی اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ منیر صاحب، لیکن وہ کتاب کا جو دھندا تھا وہ تو پکڑا گیا تھا۔ ایک بات تو یہ کہ تیسر صاحب، ایک کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، صرف براہین احمدیہ کتاب پر دھندا نہیں ہوا، کاروبار نہیں ہوا، اچھا، اس کے بعد بھی سراج منیر کتاب اور دیگر کتابوں پر بھی مرزا غلام قادیانی نے اسی ترتیب کو اپنایا ہے، اور چندوں کی اپیلیں اور لوگوں سے فنڈ ریزنگ کی ترتیب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک عام عوام کے بھی آ سکتی ہے، کہ جب ایک کتاب پہ وہ چکر نہیں چلا تو پھر یہ باقی کتابوں پہ چکر کیسے چلایا جا سکتا ہے، جبکہ عوام بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے؟ تیسر صاحب، اصل میں یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا نا، یہ شاید آپ موجودہ حالات، مجھے زمانے کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ زمانہ، اس میں نہ سوشل میڈیا ہے، نہ اس میں ذرائع ابلاغ اس قدر تیز ہیں۔ اس وقت مرزا غلام قادیانی نے پہلی کتاب پر جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اگلی کتابوں پر مرزا قادیانی نے اسی طبقے اور انہی لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، پھر نئے لوگ، نئے شکاری۔ یہاں آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی کہ جب تک بیوقوف اور حریص لوگ موجود ہیں، اس وقت تک فراڈیے لوگ جو ہیں ان کے کاروبار چلتے ہیں۔ اسی طرح جب تک مخلص لوگ ہیں، اس وقت تک مذہبی دھوکہ دینے والے، ان کے دھندے بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو پہلے کچھ مخلص قابو آئے، انہوں نے پیسہ پیش کر دیا اسلام کے نام پر، تو بعد میں جو کتابوں کا دھندا چلا ہے اس پر بھی اور مخلصین قابو آئے اور انہوں نے بھی اپنا مال پیش کیا۔ یہ ابتدائی زمانہ تھا نا، تو مرزا غلام قادیانی کے احوال کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے کہ اس آدمی کے پاس علمی طور پر کچھ نہیں ہے، صرف ایک بڑک ہے اور ایک زبانی کلامی دعوے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد کے کاروبار کتابوں کے عنوان پر ہوئے، وہ بھی چلے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کاروبار ہیں جو آئیں گے سامنے؟ جی تیسر صاحب، یہی بات میری آج ہے، کیونکہ آپ نے کہا ایک اشارہ دے دیا نا، تو میں تو وہ عوام کی طرف سے اشارہ پکڑنے والا ہوں۔ بالکل، میں ایک رخ تو یہی ہے نا، براہین احمدیہ۔ آپ نے سنا ہے کہ دیگ میں سے اگر آپ چند دانے چن لیں تو آپ کو دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی پہلی کتاب کے اندر کا مواد وہ دیکھ لیں تو باقی کتابیں کھل جاتی ہیں۔ پھر پہلی کتاب پر جو اس نے دھوکہ دیا اور جو اس نے اپنا مال اکٹھا کیا، اب اس کو دیکھ لیں تو باقی کتابوں کے بارے میں بھی معاملات کھل جاتے ہیں۔ لیکن آج میں اس عنوان پر نہیں، نئے عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ نیا عنوان بہشتی مقبرہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک کاروبار کی قسم؟ جی بالکل، مرزا غلام قادیانی نے اپنی اولاد کو ایسے کاروبار دیے ہیں جن میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہے اور جن میں نہ کوئی نقصان کا خطرہ ہے، اور جو ہے بھی دائمی۔ ان کاروباروں میں سے ایک کاروبار اور ان دھندوں میں سے ایک دھندا یہ بہشتی مقبرے کا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بہشتی مقبرے کی صورت میں اپنی قوم کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا، اور اس پر پھر جو کمایا ہے وہ ایک لمبی داستان ہے۔ زیرو انویسٹمنٹ پہ امپائر کھڑی کر دی۔ جیسے آپ آج دیکھتے ہیں نا اوبر، یہ اوبر تو آج چلی ہے جناب، مرزا غلام قادیانی نے زیرو انویسٹمنٹ سے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا کیا ہے جو مرزا غلام قادیانی کی فیملی، اس کا خاندان، اس کی اولاد، اس کے لیے تا قیامت ایک ذریعہ روزگار لگا ہوا ہے، اور بھاری ذریعہ روزگار لگا ہوا ہے۔ یہ جو بہشتی مقبرہ ہے، اس پر میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ جو مرزا نے کہا تھا کہ 10 روٹیاں بیٹھے محراب میں گنتے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے تو پھر اربوں روپیہ گنتے ہیں وہاں بیٹھے. تیسر صاحب میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کرتا ہوں تو آپ کو کھل جائے گا یہ اربوں خربوں کا دھندا کاروبار یہ کیسے چلا ہے. 125 سال سے چل رہا ہے. ہاں جی 125 سال سے چل رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس نے ترتیب ایسی بنائی ہے, پلان ایسا دیا ہے کہ جب تک قادیانیت باقی ہے یہ اس قادیانیوں میں یہ دھندا چلتا رہے گا اور مرزا غلام قادیانی کی اولاد اس دھندے سے مال کماتی رہے گی. کوئی مندہ نہیں آیا اس پہ, کوئی ڈاؤن اس فال نہیں میں آیا. مندہ نہیں آیا, البتہ قادیانی نے پورے طور پر اس کو وصول نہیں کیا, اس موقف کو پورے طور پر عملاً نہیں لیا. میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک منٹ, تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جی تو بہشتی مقبرہ کے بارے میں آپ پہلے ہمیں ایک برڈ آئی ویو دے دیں جی, اور بعد میں پھر اس کی تفصیلات جو بھی آپ کی ریسرچ ہے وہ دے دیں. دیکھیں ایک ہے برڈ آئی ویو اور ایک ہے سائنس اس کی نا. پہلے آپ سائنس سمجھ لیں. یہ سائنس جو ہے نا یہ وہی جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں, اوبر والی اور وہی مال کمانا. باقی اس کا برڈ آئی ویو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس نے نا ایک رات سو کے اٹھا ہے تو اپنے مریدوں کو کہا کہ جناب میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں مجھے ایک جگہ دکھائی گئی ہے اور وہ جگہ چاندی کی طرح چمکتی ہے, بڑی روشن ہے, اور مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ پر جو دفن ہو جائے گا وہ جنتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ اسی جگہ میری قبر بھی ہوگی. اور رات مجھے فرشتے نے جگہ ناپ کے بتائی کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ تیری قبر کی ہے. اب اس کے بارے میں مرزا قادری نے کہا کہ بھئی مجھے چندہ دو, اس جگہ کو بنانا ہے, مزید لینی ہے, اس کے مصارف ہیں. اس کے لیے پھر اس نے پہلے چندہ کیا. اس چندے کے بعد جو اس نے ترتیب بنائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تیسر صاحب یہ دیکھیں, یہ نا روحانی خزائن جلد نمبر 20, اس میں ایک رسالہ ہے الوصیہ. ٹھیک ہے. اس روحانی خزائن جلد نمبر 20 کا صفحہ نمبر 312 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ پیش آئے گا. مجھے خدا نے کہا تجھے بہت سے عجائبات اور بہت سے حوادثات پیش آئیں گے, پھر تیرے حادثہ پیش آئے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا میں کچھ حوادث پڑیں اور کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوں تا دنیا ایک انقلاب کے لیے تیار ہو جائے اور اس انقلاب کے بعد میری وفات ہو. یہ الگ سے عنوان ہے کہ انقلاب آیا نہیں آیا کیا معاملات. پھر آگے لکھتا ہے کہ مجھے ایک جگہ دکھلائی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی. ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے. تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے. پھر ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی. تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے. اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں یعنی جنتی ہیں. تب سے ہمیشہ مجھے یہ فکر رہی کہ جماعت کے لیے ایک قطعہ زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے, لیکن چونکہ موقع کی عمدہ زمینیں بہت قیمت سے ملتی ہیں اس لیے یہ غرض مدت دراز تک مارز التوا میں رہی. اب اخاویم مولوی عبدالکریم مرحوم کی وفات کے بعد جبکہ میری وفات کی نسبت بھی متواتر وحی الہی ہوئی, میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے. اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو میرے باغ کے قریب ہے جس کی قیمت 1000 روپے سے کم نہیں, اس کام 1000 روپے سے کم نہیں اس کام کے لیے تجویز کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے. یعنی برکت سے مراد کوئی گاہک لب جائے. جی بالکل, میں نے 1000 روپیہ دے دے, مزید جگہ خریدی جائے. اب دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جگہ دکھائی اور مجھے کہا کہ تیری قبر یہاں ہوگی. پھر کہہ رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے جو چمکدار ہے, چاندی کی طرح چمکتی ہے. اب نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے نا, یعنی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہی میں خواب میں مجھے یہ جگہ دکھا دی گئی, جگہ متعین ہو چکی ہے. آگے آخر میں یہ کیا لکھ رہا ہے کہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے. یقین اس کو نہیں ہے کہ یہ وہی حتمی جگہ ہے, اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا. پھر آگے پھر اس نے کچھ ایسی ایموشنل بات کی تاکہ لوگوں کی اس طرف رغبت ہو جائے. یہ ایک حوالہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 کا, یہ تھوڑی تفصیل آ گئی بہشتی مقبرے کی, سائنس کی اور اس کے سبب کی.
پھر یہ مرزا غلام قادیانی کی ملفوظات نامی جو جلدیں ملتی ہیں، اس کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 526 اور 27 ہے. اس پر مرزے کا ایک ملفوظ نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز فجر سے کوئی 20 یا 25 منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خرید لی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں. تو کہا گیا کہ اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے، جو اس میں دفن ہوگا بہشتی ہوگا، یعنی جنتی ہوگا. پھر یہ تو ماسٹر پلان ہی بڑا کمال ہے. سر آگے دیکھیں کہ آپ ایک منٹ جی، یعنی کہ جو بس اس کے اندر آ گیا وہ پکا جنتی، پکا جنتی، کنفرم جنتی. اس پر بھی میں حوالہ جات یہ تو پیش ماسٹر کرنے پلان تو لگا ہوں. یہی ہو گئے نا، 2 حوالے کہ بھئی ماسٹر پلان ہے ہونگی وہ ساری مارکیٹنگ. اور نہیں دیکھیں آپ آگے یہ ماسٹر پلان تو آ گیا، ایموشنل لوگوں کو بلیک میل کیسے کیا جا رہا ہے اور وہ ان بہت کو انٹرسٹنگ ہوگا. کیسے ابھارا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو کیسے خریدا جا رہا ہے، وہ ذرا دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ تمام جماعت احمدیہ میں سے اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا جو وصیت کرے گا. وصیت کیا ہے؟ میں مرزے کا حوالہ پیش کرتا ہوں. پھر ہوئی وصیت وہی، بالکل وہی وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت سلسلے کی اشاعت اور تبلیغ احکام قرآن پر خرچ کیا جائے. اب یہاں دیکھیں کہ اس نے وصیت کے بارے میں بتا دیا کہ جو اپنے ترکے کا 10% جماعت کو دے دے، اور صرف 10% نہیں بلکہ ساری زندگی وہ چندے دیتا رہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کرے کہ اگر میرے مرنے کے بعد میری کل جائیداد کا 10% قادیانی جماعت کے نام کیا جائے تاکہ مجھے بہشتی مقبرے میں جگہ مل جائے. اب یہ ہے بہشتی مقبرے کی تھوڑا پس منظر. اب آگے ابھردا بزنس تے ککھ بھی نہیں ہے دیکھ گئے. اوبر کا بزنس تو بہت چھوٹا اور وہ چلا کے دکھائے 125 سال. ابھی تو شروع ہوا نا، ابھی شروع تو اس کے ہوا ہے. ساتھ کریم آ گئے، فلاں آ گئے، اور ادھر تو یہ تو جی بالکل بالکل. ابھی ایک اور حوالہ دیکھیں آپ. کمال ہے. ایک طرف اس نے ابھارا اور دوسری طرف اس کی چالیں چیک کریں آپ، اور اس کی پلاننگ چیک کریں. پوری سیریز ہے ہی اسی کام کے لیے. جی بالکل. کہتا ہے کہ ہر ایک صاحب الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے زیادہ بھی لکھ دے. 10% تو طے ہے. 10% مطلب کہ کوئی قادیانی جس کے پاس 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہے تو وہ 10 کروڑ قادیانی جماعت کو دے گا تو اس کو قبر کی جگہ مل جائے گی. نہیں، یہ وہ جنتی ہو جائے گا. وہ جنتی ابھی پچھلی قادیانی عقیدے کے مطابق وہ قبر وڑنا تھے، یعنی بہشتی مقبرے میں جانا یہ پکا جنتی ہونا ہے. کہتے ہیں لیکن اس سے کم نہیں ہوگا. 10% سے کوئی زیادہ کرے تو اچھی بات ہے، اس سے کم نہیں ہوگا. پھر اور جو انہوں نے ابھارا ہے نا وہ الگ ہے. لیکن اس کے بعد میں ایک حوالہ آپ کو پیش کرنے لگا، توجہ دیجیے گا. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور وصیت کا کم از کم چندہ وہ 1/10 ہے. ٹھیک ہے، 10 ہے تو 1 روپیہ، 100 ہے تو 10 روپے، 1000 ہے تو یعنی 10% ہے. اب تیسر صاحب مرزا غلام قادیانی نے پہلے کہہ دیا کہ جی وہ قبر ہے، وہ جگہ ہے اور وہ چاندی کی طرح چمکتی ہے. پھر ساتھ کہا کہ اس میں میری قبر بھی ہے، میں بھی اسی جگہ دفن ہوں گا. ہاں میری قبر ہے، میں بھی اسی جگہ دفن ہوں گا. پھر اس کا بیٹا آیا نا تو اس نے کہا کہ جو وصیت نہیں کرے گا تو مرزا غلام قادیانی کے نزدیک وہ بندہ منافق ہے. مرزا قادیانی کے نزدیک وہ بندہ منافق ہے. 2006 میں قادیانی جماعت نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہماری دنیا میں 17 کروڑ تعداد ہو چکی ہے، اور دوسری طرف 2006 میں ہی قادیانی جماعت نے موسی لوگوں کی جو وصیت کرنے والے ان کی تعداد شائع کی تو کہا کہ اس وقت دنیا میں 50,000 موسی ہو چکے ہیں. موسی سے مراد یعنی کہ جنہوں نے یہ فائلیں خریدی ہیں، جی قبریں خریدی، وہی کپڑا بھی کیا، فائلاں بھی کیا. جی جنہوں نے قبریں خریدی وہ ہو چکی ہیں 50,000. اچھا، اگر یہ سچ ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس میں دوسروں کو ترغیب دینا نہیں ہے، سچ پر مبنی، اور 50,000 لوگوں انہیں خریدی ہیں، قبریں خریدی ہیں، وصیت کی ہے. تو تیسر صاحب ایک طرف دعویٰ کیا ہے تعداد 17 کروڑ، دوسری طرف کہتے ہیں کہ موسیوں کی تعداد 50,000. میں نے اس پر نہ سارا پرسنٹیج نکالی ہوئی ہے، تعداد نکالی ہے، تو 3400 لوگوں میں سے فقط
ایک بندہ ہے جو موسی ہے، 3400 لوگوں میں فقط ایک بندہ ہے جو موسی ہے۔ آپ اگر فیصد کے اعتبار سے نکالیں تو 0.03%، یعنی 99.97% لوگ قادیانی جماعت میں وہ ہیں جنہوں نے وصیت نہیں کی۔ تو یہ 99.97% لوگ مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک منافق ہیں۔ واہ واہ اس واہ نے واہ واہ بہت واہ۔ ابھارا، مرزا قادری نے بہت ابھارا، بھئی دو اس میں میری قبر بھی ہے، پکا جنتی وہ، کنفرم جنتی وہ۔ لیکن اتنے ابھارنے کے باوجود آج تک قادیانیوں کی آبادی میں سے، کل آبادی میں سے فقط 0.03% لوگ ہیں جنہوں نے موسی بننے کی، موسی بنے وصیت کی ہے، اور باقی سارے قادیانی وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، منافق جی منافق ہیں۔ لیکن اچھا یہ منافق تو اس کے بیٹے نے کہا ہے، اور وہ حوالہ اس نے دیا ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ آگے مرزا غلام قادیانی نے خود کیا کہا ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ عبارت ہے۔ ایک منٹ منی صاحب، جی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہشتی مقبرہ، جنت مل جائے گی اور مرزا قادیانی کا ساتھ مل جائے گا، اتنی بڑی بڑی ترغیب بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو بھی بتایا تھے گاہک تو کوئی نہیں۔ تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ کیا وہ انہوں نے سمجھا کہ مرزا قادیانی سو کے اٹھا اور اس نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، یا ان کے خیال میں ایسا یہ گمان تھا کہ یہ بیسیکلی امکان کے درجے میں ہے کہ اس کو جنت مل سکتی ہے؟ نہیں تیسر صاحب، ایسا نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کی طرف سے فقط امکان کے درجے میں یہ بات کی گئی ہو۔ پہلی وجہ، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ نبوت ہے، اور نبوت کے دعوے دار کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی اور عبارات نہ بھی ہوتی تو تب بھی مرزا غلام قادیانی کا یہ دعویٰ یہی کافی تھا کہ مرزا غلام قادیانی ایسے لوگوں کے لیے قطعی طور پر جنتی ہونے کا ہی اعلان کر رہا ہے۔ تو میں حوالہ جات بھی پیش کرتا ہوں، اور دوسری جو آپ کی بات ہے کہ قادیانی جماعت کو مرزا غلام قادیانی پر اعتماد کم تھا کہ وہ موسی نہیں بنے اور موسی نہیں بن رہے، تو ایسا ہی ہے سر، اعتماد کی کمی بھی ہے، اور صرف اس جگہ نہیں اور بہت سی جگہوں پر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی گفتگو قادیانیوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، وہ آپ کو کہیں گے اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے۔ بل وہ جو پہلی بات ہے امکان اور قطعیت والی، اس پر ذرا میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ میرے پاس قادیانی جماعت کا اخبار الفضل، اس کے 1936 کے شمارے کا ایک عکس ہے۔ اس میں ایک پیچھے کہانی ہے کہ لاہوری قادیانیوں کے جو دو گروہ ہوئے تھے، ایک قادیان والا ایک لاہور والا، جسے لاہوری گروپ کہتے ہیں اور پھر قادیانی گروپ کہتے ہیں۔ تو جو لاہوری گروپ تھا انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو، اس کے دوسرے بیٹوں کو اور پھر اس کے گھر والوں کو کہا یہ لوگ گمراہ ہیں اور مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات سے یہ پھر چکے ہیں۔ اس پر پھر الفضل اخبار میں دلائل دیے جاتے تھے کہ مرزا قادیانی کا یہ بیٹا بشیر الدین محمود اور دیگر اولاد اور اس کا گھرانہ اور جتنے بھی ان کے پیچھے چلنے والے ہیں سب حق پر ہیں، لاہوری گروپ جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ لاہوری گروپ کا رد کرتے ہوئے بہشتی مقبرے کا تذکرہ کیا گیا، اور تذکرہ کیا گیا 3 ستمبر 1936 کے شمارے میں، اور پھر الفضل 12 ستمبر 1936 میں اس تذکرے کو دہرایا گیا ہے۔ دیکھیے وہ کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ الفضل 3 ستمبر 1936 میں ایک موٹی بات کے عنوان کے تحت عمدہ پیرائے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی کی چند عبارتیں نقل کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والے لوگ قطعی جنتی ہیں۔ سوال کا جواب ہو گیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کے ماتحت یہ اخبار نکلتا ہے، ان کا ترجمان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 ستمبر 1936 میں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کی عبارات نقل کی تھیں، اس سے ثابت کیا تھا کہ بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والا قطعی جنتی ہے۔ اس دھرتی پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دفن ہونے والے کو قطعی جنتی کہا گیا ہو، نہ جناب وہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، نہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس میں دفن ہونے والوں کو قطعی طور پر حتمی طور پر جنتی کہا گیا ہو۔ بشارات ہیں وہاں دفن ہونے والوں کے لیے، لیکن قطعیت کے ساتھ فیصلہ اس دھرتی پر کسی قبرستان کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو بہشتی مقبرے میں دفن ہوگا، قادیان میں دفن ہوگا، وہ قطعی جنتی۔ پھر آگے لکھتا ہے، اور چونکہ اس مقبرہ میں حضور علیہ السلام، یہ مرزائی نے لکھا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں، چونکہ اس مقبرہ میں حضور علیہ السلام کے اہل و عیال بغیر کسی شرط کے دفن ہوں گے، کیونکہ ان کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے۔ یہ بات کیا ہے میں آگے چل کے ایک حوالہ پیش کروں گا، کھل جائے گی۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی یقینی جنتی ہیں،
کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے اہل و عیال کے جو لوگ اس مقبرے میں دفن ہیں وہ بھی یقینی جنتی ہیں. کیوں؟ قبرستان میں آنے والا ہی جنتی اور یقینی جنتی ہے. پھر آگے وہ ساری باتیں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اب یہ کہو کہ مرزا غلام قادیانی کی اولاد، اس کے خاندان کے لوگ اور بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والے لوگ یہ جنتی نہیں، تو تم مرزا غلام قادیانی کو جھٹلا رہے ہو. چونکہ مرزا غلام قادیانی نے تو یہی کہا ہے کہ یہاں دفن ہونے والے یقینی جنتی ہیں. پھر یہ دوسرا حوالہ دیکھیں آپ بہشتی مقبرے کی بارے میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. خواب اپنی جگہ، خواب کے بعد یہ قطعیت کے فیصلے یہ الگ. اور پھر یہ ہے الفضل اخبار 15 ستمبر 1936. جی یہ ذرا باریک ہے، مجھے شاید کچھ دقت ہو پڑھنے میں، لیکن کیا لکھتا ہے کہ اب اس کتبہ کی تفصیل سمجھنے سے پہلے میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مقبرہ بہشتی اس سلسلے کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا عظیم الشان انسٹیٹیوٹ یعنی محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمے سے بڑھ کر ہے. تیسر صاحب وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ اوبر شوبر اور باقی کاروباری دھندے یہ تو پیچھے رہ گئے، یہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا یہی کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ سب سے اہم محکمہ ہے. پھر وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کو آدم کے وقت سے اس وقت تک کے لوگ ترستے مر گئے. آدم کے وقت کے لوگ سے اس وقت تک کے لوگ ترستے مر گئے. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بہشتی مقبرے کا. مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، تو اس کے خواب کے بیان کرنے کے بعد قادیانیوں کو بھی پتہ چلا ہے، تو آدم کے بعد سے مرزا قادیانی تک لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا بہشتی مقبرے کے فضائل کا اور وہ ترستے ہوئے مر گئے؟ اور کس نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ترستے ہوئے مر گئے؟ پھر آگے دیکھیں، کہتا اے ترستے مر گئے، گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم اول کو جب شیطان نے ایک وار کر کے وہ بہشت سے نکالا تھا تو اس کی تلافی کے لیے 2000 سال کے بعد پھر آدم ثانی یعنی مرزا قادیانی کو کہتے ہیں آدم ثانی کی معرفت یہ محکمہ دائمی جنت میں داخل ہونے کا دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جو داخل ہو گیا تو وہ دائمی طور پر جنت میں داخل ہو گیا. یہ دوسرا والا کہ یہ جو مرزے نے کہا نا کہ یہاں دفن ہونے والے جنتی ہے، اس کے نزدیک قطعی جنتی ہے، ہر صورت وہ جنت، ہر صورت. پھر اس مقبرے کی ان کی اہمیت کیا ہے اور مرزے نے اس کو کیسے بیان کیا، اس کی ضروریت نے کیسے سمجھا. یہ بھی اخبار الفضل، یہ فروری 1915 کا اخبار ہے جی. اور کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے ابو بکر اور عمر کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ بہشتی مقام موجود ہے جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آقا المسیح الموعود کے قدموں میں دفن ہو سکتے ہو. اور چونکہ حدیثوں میں آیا کہ مسیح موعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوگا، اس لیے تم اس مقبرہ میں دفن ہو کر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوگے. استغفر اللہ. اور تمہارے لیے اس خصوصیت میں ابو بکر کے ہم پلہ ہونے کا موقع ہے. اب یہ عبارت دیکھ، حوالہ یار سن لے ہم، یہ عبارت دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ابو بکر اور عمر کے ہم پلہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے موقع ہے، آؤ بہشتی مقبرے کے لیے قبر حاصل کرو، وصیت کرو، قبر حاصل کرو. اور پھر آگے تعویلیں کیا ہیں کہ مسیح موعود نے وہ حضور کے مقبرے میں دفن ہونا تھا، تو جو مرزا قادیانی کے ساتھ دفن ہو گیا گویا وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوا، ان کے مقبرے میں دفن ہوا. مقام کیا پا گیا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے. اس مقام کا حامل اور دعوے دار نہ حامل کوئی ہوا اور نہ ہی کوئی دعوے دار ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے میں دفن ہونے والوں کے برابری کا دعویٰ کرتا ہو کہ ہمیں بھی یہ شان اور فضیلت مل گئی ہے. یہ اسلام کی 13 صدیوں کے بعد یہ قادیانی طبقہ آیا ہے جنہوں نے صرف پیسے کی خاطر، اپنے کاروباری دھندے کی خاطر، رائل فیملی کے لیے، ہاں، اور یہ رائل فیملی کے لیے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوا وہ جناب جنت میں دفن ہو گیا اور وہ ابو بکر اور عمر کے ہم پلہ ہو گیا اور ان کی شان اور مقام پا گیا. تیسر صاحب یہ تو ہوا آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ مرزا غلام قادیانی نے بہشتی مقبرے میں اس جگہ میں دفن ہونے والوں کے بارے میں امکانی درجے میں نہیں کہا کہ یہاں آنے والا ممکن ہے کہ جنتی ہو جائے. جی بالکل نہیں، امکانی درجے میں نہیں، قطعیت کے ساتھ کہا ہے اور یقینی طور پر کہا ہے. اور پھر مرزا غلام قادیانی نے جہاں بہشتی مقبرے کے اور اس جگہ کے فضائل بیان کیے، ترغیب دی ہے، فضائل بیان کیے، وہاں اس نے نا کچھ لوگوں کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کی، غیرت دلائی، کچھ ڈرایا بھی ہے.
چنانچہ یہ نا مرزا قادیانی. ایک منٹ منیر صاحب, جی جی, آپ نے جو بھی ایک حوالہ پڑھا ہے نا, میں تو سن ہو گیا ہوں. پہلے اس کو حل کر کے جائیں, پھر آپ اگلے اپنی چیزیں پیش کریں. ٹھیک ہے, سو کے اٹھا بشتی مقبرہ ہے, جو اس نے گپے لگانی ہے, جو اس نے بیچنا ہے, آبویسلی بیچنے کے لیے ماسٹر پلان چاہیے. وہ نہیں چل رہا تو پھر ایک پلان بی بھی آ گیا, سی بھی آ گیا, صاف نظر آ رہا ہے. جی جی لیکن ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی, جی, وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اتنا آگے بڑھ کے جسارت کر دی, اتنی بڑی جسارت کر دی کہ جو یہاں دفن میں ہو رہا ہوں تو میں سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں روزے میں دفن ہو رہا ہوں, کیونکہ مسیح نے آ کے وہیں دفن ہونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا. پھر جو میرے ساتھ دفن ہو رہا ہے وہ نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی میں تو اس کو سنا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ قادیانیوں کے ذہن میں اتنی بالکل بیسک بات نہیں آتی کہ وہ دفن کہاں ہیں. چلے یہ پوچھ لے اپنے آپ سے, کہاں دفن ہے؟ وہ تو قادیان میں ہے نا. بس تو اب قادیان میں دفن ہے اور وہ آگے کیا اس کو ملا رہا ہے, کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ آپ بتائیں. ایسا کوئی کنیکشن نہیں بنتا. اصل میں جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ دیا گیا نا, نبی علیہ السلام نے جن کے آنے کی بشارت دی, تو ان کی علامات بیان کی. اس میں سے ایک علامت یدفن معی فی قبری, کہ وہ میرے مقبرے میں, آنے والے عیسیٰ میرے مقبرے میں دفن ہوں گے. چوتھی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے جو روضہ پاک میں چوتھی قبر کی جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جگہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے ابتداً یہی دعویٰ کیا ہم مکہ میں مریں گے, مدینہ میں, اور اسی طرح کی باتیں کرتا رہا. اچھا, یہ دعویٰ بھی ہے؟ ہاں, لیکن وہ مرا قادیان میں, قبر بنی قادیان میں. تو قادیانیوں نے پھر اس حدیث کے جملے میں تعریف یہ کی کہ جناب وہ روحانی طور پر جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی قبر میں دفن ہے, نعوذ باللہ, روحانی طور پر. اس طرح آگے اس طرح تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں رہا نا. ٹھیک ہے, پھر آپ جو مرضی کہہ لیں. میں یہاں نا ایک اور بات, پھر آپ امریکہ کو لاہور کہہ لیں, آپ لاس اینجلس کو شالمی کہہ لیں. بالکل کہہ رہے روحانی طور پر. تو پھر آپ کہیں جی کہ دیکھو وہ بھی شہر ہے, یہ قبر میں بھی ہے, وہ شیش کی قبر میں بھی ہے, وہ نوح کی قبر میں بھی تو ہے. لاجیکل بات کریں. روحانی طور پر تو پھر بڑے بڑے دعوے ہو سکتے. وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر شالمی کو لاس اینجلس حدیث میں جو آیا فیدفن معی فی قبری, اگر روحانیت ہی مراد ہے تو اس قدر تصریح کی ہوتی. اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں جہاں تک تھی نا یہ تعویلیں, ہیرا پھیریاں, مال کمانا, جیسے آپ نے کہا دھندا تھا چلتا. سر یہ جو اگلی بات ہے کہ جو یہاں بشتی مقبرے میں دفن ہوا وہ ابو بکر اور عمر کے ہم پلہ ہو گیا. آج موقع ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہو کر تم ابو بکر اور عمر کے ہم پلہ ہو جاؤ. یہ جو گستاخیاں, یہ جو جرأتیں جسارتیں ہیں, یہ مال کمانے کی خاطر ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ یعنی بڑی لمبی جو ہو جائے گی بات, لمبی بھی ہے, درد مند اور فکر مند پہلو بھی ہے. اس سے بندے کا دل کڑتا ہے کہ یہ کیسی جرأت جسارت والے لوگ ہیں. اب ذرا دوسرے رخ پہ دوبارہ آئے نا, جو میں نے کہا تھا نا بڑا دلچسپ, یہ بھی دلچسپی ہے کہ قادیانیوں کی کیسی کیسی جرأتیں جسارتیں ان کی کتاب موجود ہے. واپس آتے ہیں ذرا دوسرے پہلو کی طرف. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ابھارا, جوش دلایا, آؤ بھائی موسی بنو, آؤ بھی قبریں خریدو. دوسری طرف اس نے غیرت دلائی, کو ڈرایا. چنانچہ مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے شرائط کا لگانا خبیث اور طیب میں فرق کے لیے, جو شرائط پر عمل کرتے ہوئے عمومی یعنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا 10% قادیانی جماعت کے نام کر دے اور بہشتی مقبرے میں دفن ہو تو وہ طیب ہے, جو ایسا نہ ہو وہ خبیث ہے. تیسر صاحب میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ قادیانیوں کی رپورٹ پیش کی تھی نا کہ کہتے ہیں ہم دنیا میں کتنے ہیں, 17 کروڑ. 2006 میں کہتے ہیں 17 کروڑ ہیں, اور موسی اس وقت کتنے تھے؟ صرف 50,000. یعنی 3399 لوگ غیر موسی تھے, ایک بندہ موسی تھا. تو پھر صرف ایک طیب؟ جی ایک طیب, اور باقی مرزا کہتا خبیث ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ مرزا خود کہہ رہا ہے جو یہاں دفن نہ ہو, جس نے وصیت نہ کی ہو, وہ خبیث ہے, وہ منافق ہے. تو ایک طیب ہے اور 3399 لوگ اس جماعت میں بقول مرزے کے فتوے کے خبیث ہیں اور بقول مرزے ہی کے فتوے کے منافق ہیں. اور تیسر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے, پیش کروں؟ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں. تیسر صاحب مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود, وہ کہاں دفن ہے؟ ربوہ میں. اور بہشتی مقبرہ کہاں پہ ہے؟ قادیان میں. اور یہ دفن ہے ربوہ میں. آجے پھر مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا
بشیر احمد احمد وہ کا دفن ہے؟ ربوہ میں. ربوہ میں. پھر مرزا غلام قادیانی کا پوتا قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر وہ کا دفن ہے؟ اسمبلی میں لڑا تھا اور ربوہ میں. پھر مرزا غلام قادیانی کا دوسرا پوتا مرزا طاہر جو یہاں سے بھاگا لندن گیا وہ کا دفن ہے؟ لندن میں. لندن میں. پھر مرزا غلام قادیانی کی اپنی بیوی وہ کا دفن ہے جناب ربوہ میں. مرزا قادیانی کی اپنی بیٹیاں جو پاکستان بننے کے بعد یہاں آئیں مریں تو وہ بھی ربوہ میں دفن ہے. وہ وہاں دفن نہیں ہے قادیان دارالرحمان بہشتی مقبرے میں دفن نہیں ہے جناب. مرزا قادیانی جو کا منافق اور مرزا نے جو کا خبیث، اس میں عام قادیانی نہیں آیا، صرف اس میں مرزا غلام قادیانی کی اپنی بیوی بھی آئی اور مرزا قادیانی کی اپنی اولاد بھی آئی اور مرزا غلام قادیانی کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آ گئے. اچھا اس پر نا ممکن ہے کہ قادیانی کہہ دیں جی ہم نے یہاں پر ان لوگوں کو امانتاً دفن کیا ہوا ہے، کہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی. مرزا طاہر کو لندن میں امانتاً کیوں دفن کیا ہے؟ وہاں سے اس کی میت قادیان لے جانا کوئی مشکل تھا؟ سر یہاں سے آپ کو ایک دوسرے سوال کا جواب ملا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے. اللہ کی قسم اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد ہوتا تو مرزا طاہر خصوصیت کے ساتھ کہتا کہ مجھے لندن میں دفن نہ کرنا، مجھے مرزا قادیانی کے قدموں میں دفن کرنا، میں شان پانا چاہتا ہوں وہ ولی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں حوالہ پہلی دفعہ سامنے آیا جناب. یہ ہلا کے رکھ دیا اس نے. ہاں مرزائیوں کے مرزا قادیانی ہی کے فتووں میں آ جاتے ہیں اور فتووں میں آ کے وہ کچھ بنتے ہیں جو مسلمانوں کو کہہ دیتے ہیں. بس مسلمان مرزے کا حوالہ نہیں دیتے. اور میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں ان کے بارے میں جو باتیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ تو مرزا قادیانی نے لکھی ہیں، اس کی اولاد نے لکھی ہے. اب آ جائیں ایک تیسرے پہلو کی طرف. اچھا یہ انٹرسٹ ختم ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں ہونے لگا، ابھی نہیں ہونے لگا. بس ہم بھی نہیں وہ چاہتے. جناب یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نا ڈراوے بھی دیے، ترغیبیں بھی دیں اور پھر جو شرائط طے کی ہیں نا وہ بھی پڑھنے والی ہیں. شرائط جو طے جلدی سے بتا دیں. اب مرزا قادیانی کہتا ہے پہلی شرط اس نے لگائی کہ یہاں آنے کے لیے وہ وصیت شخصیت. پھر کہتا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو. یعنی مرزا غلام قادیانی نکل گیا ہے. وہ آگے میں دوسرے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ بات کروں. اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو، حرام کاری نہ کرتا، حرام کاری نہ کرتا ہو، حرام کام نہ کرتا ہو اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا اور سچا اور صاف مسلمان ہو. میں جب مرزا غلام قادیانی کی کس بات پر آؤں گا نا تو آپ خود کہیں گے یار یہ تو سچا نہیں نظر آ رہا نا اور یہ تو باقی صفات اس میں نہیں پائی جا رہی، تو پھر اس کو وہاں دفن کیوں کیا گیا ہے؟ وہ الگ سے انشاءاللہ یاد رکھیے گا یہ والا وہاں بھی میں نہیں بولتا، بے فکر. پھر آپ شاید آپ کے ذہن میں ابھی یہ آ رہا ہو کہ یار وہ تو 700 روپے کی پینشن کی رقم تو یہ صاف مسلمان کا ہے، وہ تو اس طرح کے معاملات جوانی کی اور بیوی کے ساتھ معاملات تو پھر وہ صاف مسلمان کا ہے. تو بہرحال یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 320 پر جو اس نے شرائط لکھی ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہو گئی کہ دفن ہونے والا متقی ہوگا، محرمات سے پرہیز کرتا ہوگا اور کوئی شرک و بدعت کا کام نہیں کرتا ہوگا. پھر آگے لکھتا ہے کہ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے. پہلے یہ شرط لگا دی وصیت کرو 10%. پھر اس نے یہ شرط لگا دی کہ اس کے لیے متقی ہونا، محرمات سے پرہیز کرنا، شرک و بدعت چھوڑنا، سچا پاک صاحب مسلمان ہونا ضروری ہے. آگے لکھتا ہے میری نسبت اور میرے اہل ویال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد یا عورت ان کو ان شرائط کی پابندی لازم ہے اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا. کیا بات ہے! آپ دیکھیں بات کر کے پھنسایا کیسے ہے. ساری چیزیں اس نے پہلے ہی. اب تیسر صاحب میں قادیانیوں سے سادہ سا سوال کرتا ہوں جیسے میں پہلے سادے سے سوالات کرتا ہوں. قادیانی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. یعنی میری سادگی کو، سادے سوالات کو. تو یہ بھی ایسے ہی سادہ سا سوال ہے لیکن یہ سوال قادیانیوں سے نہیں ہے، یہ مرزے کی روح سے ہے اور پھر قادیانیوں سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کی اولاد کے لیے متقی ہونا شرط کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے تھے کر تو نہ تھا بال سن ہونا دے. ٹھیک. دوسرا سوال ہے آپ کی اولاد کے لیے محرمات سے بچنا اس مقبرے میں دفن ہونے کی شرط کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال آپ کی اولاد کے لیے سچا صاف مسلمان ہونا شرط کیوں نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. آپ کی اولاد کے لیے مالی ایثار 10% چندہ دینا، جائیداد کا کل جائیداد کا 10% دینا شرط کیوں نہیں ہے؟ آپ کی اولاد کے لیے
وہ جو ماہانہ وہ جو 70-80 قسم کے چندے ہیں وہ شرط کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے قادیانیوں کو تو جکڑا، کہا کہ اگر مجھ سے وہ سوال کیے نا جو آنے والے دور میں یہ علماء مجھ سے کریں گے، اور پوچھا کہ آپ کی اولاد کے لیے شرط کیوں نہیں، تو پھر تم منافق ہو گئے. تو قادیانی تو چپ ہو گئے کہ اگر ہم نے پوچھا تو ہم تو منافق ٹھہریں گے. کیا بات ہے. وہ چپ ہو گئے. لیکن جناب ہمیں کون چپ کرائے گا؟ ہمارے ذہن میں تو جو سوالات آئیں گی ہم تو کھلی عدالت میں وہ سوالات قادیانیوں کے سامنے کریں گے. تو اب دیکھیں شرائط لگا دیں، لیکن مرزا غلام قادیانی نے اپنے خاندان کو اس میں سے ایسے نکالا ہے. کیوں؟ یار جو کاروبار شروع کیا ہے، جو ہم لوگوں سے لے رہے ہیں، وہ پھر دے دیا جائے، یہ کون سا چکر ہوا؟ جیسے تیسر صاحب آپ ایک سوسائٹی لانچ کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے بیٹے کو وہاں پلاٹ پیسوں کا دیتے ہیں؟ واہ. آپ اپنے بیٹے کے لیے وہاں کے ٹیکسز رکھتے ہیں؟ نہیں رکھے. آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو آپ کیا اپنے بیٹے کے لیے وہ کڑی شرائط لگاتے ہیں؟ جناب جیسے بزنس کیا ہی نہیں کے لیے. جی بالکل، جیسے آپ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپنی اولاد کو استثناء دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو استثناء دیتے ہیں. ایسے ہی مرزا غلام قادیانی کا یہ کاروبار تھا، یہ دھندا تھا، دین نہیں تھا. اس لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنی اولاد کو ان ساری باتوں سے استثناء دے کے نکال دیا اور کہا کہ تم نے اگر اعتراض کیا نا تو تم سب منافق ٹھہرو گے. یہ ایک تیسرا پہلو بہشتی مقبرے کا. اور اس سے بھی آپ کو کیا پتہ چلا کہ مسئلہ وہی مال اکٹھا آئے جو مقصود آیا وہ جائے مقصود. اچھا پھر آگے چوتھا رخ ہے اسی بہشتی مقبرے پر. جناب وہ چوتھا رخ کیا ہے؟ کس نے کہا کہ ایسا بھی تو ہوگا نا کہ کچھ لوگ کہیں اور مر جائیں، ایسا بھی تو اس کی بھی پلاننگ، مطلب ان کی میت ہی نہ ملے، پیسے نہ جان. ہاں ایسا بھی تو ہوگا نا کوئی بچہ بڑے مال و دولت والا ہو، وہ وصیت کر دے شوق میں کہ میں مرزے کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، اس کے ماں باپ وصیت کروا دیں. اور ایسا بھی تو ہوگا نا کہ کوئی بندہ وصیت کر دے، پھر وصیت کا مال جمع کرا دے، بعد میں کہ نہیں میں نے وصیت نہیں کرنی. تو مرزا غلام قادیانی نے اگلی جو شرائط بیان کی ہے نا وہ ایسے سارے امکانی معاملات کو لے کر بیان کی ہیں. چنانچہ یہی رسالہ الوصیہ، مزہ آ گیا منیر، روحانی خزائن. مزہ آ گیا. ابھی ذرا اور دیکھ یار ایسی پلاننگ، مضبوط پلاننگ ہے جناب. دیکھیں جو دھندا ہے اس کو کرنے کے لیے تو سوچ بچار چلتی ہے نا، اور پھر اس کے لیے اصول وہی بات ہے جس کا مقصود ہی وہ ایسی دھندے سے. ہاں بندہ جب ایک چیز کو مشن بنا لے، مقصود بنا لے، تو پھر اس کے لیے اس کو طریقہ کار آ جاتے ہیں، وہ راہیں خود بنانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 324 کہتا ہے اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے. غور کریں ذرا، کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے. تیسر صاحب یہ جو ہمارا جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ المنورہ میں، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں. جنت المعلیٰ میں کہ بچے دفن نہ ہو پائیں، کوئی شرط نہیں. یہاں پہ کب بچے دفن نہیں ہو پائیں گے؟ وجہ ایک تو نا بچوں کے بارے میں اسے یہ تھا کہ بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا تو میں قبر انہوں نے کہڑے نا فیکٹری لگی ہونی، ہاں وہ جگہ تھوڑی سی ہے تو اس تھوڑی سی جگہ پر میں کسی بچے کو دفن کر دوں. دوسرا اس نے ایک جز رکھا ہے بجز خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے، اور وہ خاص صورت پتہ کون سی ہوگی کہ بچے کے نام مال ہو اور ماں باپ کہیں کہ ہے تو نابالغ، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے بچپن سے اس کے چندے دیے اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہم نے اس کے نام یہ وراثت رکھی ہوئی ہے، تو یہ وراثت میں سے 10% کا موسی ہے، اس نے تو وصیت کی ہوئی ہے. تیسری بات اسپیشل کیس، یعنی اسپیشل کیس ٹریٹ کرو، بنایا جائے کہ اگر مال ہے بچے کے پاس تو اسے اسپیشل کیس، ورنہ عمومی بتایا جائے کہ ٹھیک ہے جناب یہ تو ضابطہ مرزے نے دیا ہے کہ یہاں بچہ دفن نہیں ہو سکتا، جگہ تھوڑی ہے تو اسی چاہتے ہیں کہ زیادہ ڈیلنگ ہو، زیادہ پیسہ ہے. پھر یہ جو جملہ ہے نا بجز کسی خاص صورت کی جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہو سکتے، یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے گھر کے بچوں کے لیے صورت نکالی ہے. میں قادیانی جماعت کو چیلنج کرتا ہوں، مرزا قادیانی کے گھر کے جتنے بچے مرے کوئی ایک بچہ دکھا دے جو بہشتی مقبرے کے علاوہ کہیں اور دفن کیا ہو. قادیان میں جتنے بچے مرے ہیں اور آج تک جتنے مرے ہیں کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے جو بہشتی مقبرے کے علاوہ کہیں اور دفن کیا گیا ہو. تو مرزے نے یہ شرط کیسی لگائی ہے
کہ اپنے بچے بھی آ جائیں, دوسروں کے بچے نکل جائیں, اور تیسرا وہ جو کاروباری دھندا ہے نا, پیسہ, کوئی بچہ موسی ہو تو ہم کہیں کہ وہ ہم نے تو وہ بھی نہ رکھا, چھڑیے, اب وہ بھی نہ چھوڑا جائے. پھر کہتا ہے کہ آگے, اور کہتا اچھا بچے کیوں دفن نہیں ہوں گے؟ کہتا ہے کیونکہ وہ سب بچتی ہیں, پہلے سے جنتی ہیں. اس سے بھی وہ بات کا جواب ملا کہ حقیقی جنتی مراد ہے. میرا اس پر ایک سوال ہے, وہ آگے جا کے کرتا ہوں. اور پھر آگے لکھتے ہیں, اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک کہ وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالت الوصیت کو پورا نہ کرے. مطلب ایک بندے کا ابا جی فوت ہو گئے, اس نے اپنی جائیداد کا 10% دے دیا, زندگی بھر چندے بھی دیے, وہ فوت ہو گیا. 2 دن بعد بچہ بھی فوت ہو گیا. تو اب بچے کے ورثہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ابا جی نے 10% دے دیا تھا, تو اب بچے کو بھی جگہ دو. کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, بچے دیاں قسطاں لیدا, بس بچے کی قسطیں, بچوں کی طرف وصیت الگ ہونی چاہیے. باپ کی لیدا. ایک بندہ, اس کا بھائی فوت ہو گیا, کاروبار میں شریک تھے, اس نے 10% دیا, موسی بنا, دے دیا, دفن ہو گیا. اس کا بھائی فوت ہوا تو اس سے مطالبہ ہوگا جناب تسی الگ دیو, تمہارا کھاتا الگ ہے. اب یہ شرائط دیکھیں آپ کیسے جکڑا جا رہا ہے, مال کے اصول کے لیے کیسی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور اس پر جو میرا سوال ہے, اور وہ بھی سادہ سوال, میں نے پتہ, میں پہلے کہنے لگا تھا سادہ. وہ کیا ہے جناب کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس قبرستان میں نابالغ بچوں کو دفن نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وہ سب بچتی ہیں. تو میرا سوال ہے کہ جو قادیانی بالغ وہاں دفن کیے جاتے ہیں, کیا وہ دفن سے پہلے اس مقبرے کی حدود سے پہلے جہنمی ہوتے ہیں کہ وہاں دفن کرنے کے بعد وہ جنتی بن جاتے ہیں؟ لاجیکل کویسچن ہے. وہ جہنمی ہوتے ہیں. جگہ کی ایسی خاصیت ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ جنتی ہو جائے گا, پہلے جہنمی بھی ہو تو پھر بھی جنتی ہو جائے گا. اور جو شرائط لگائی نا, ان شرائط میں سے ایک اور شرط میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, وہ بھی ذرا بڑی مزیدار شرط ہے. یہی روحانی خزانہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 324 اور 25 لکھتا ہے کہ اگر کوئی صاحب 10واں حصہ جائیداد کی وصیت کرے اور اتفاقاً اس کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو, یا کسی اور ملک میں وفات پائیں جہاں سے میت لانا مشکل ہو, تو ان کی وصیت قائم رہے گی. اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں, اور جائز ہوگا کہ ان کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر واقعات لکھ دیے جائیں. اب دیکھیں, بندہ جائے, شارک کھا گئی, جہاز کریش ہوا, شارک کھا گئی, سمندر میں چلا گیا, کچھ غرق ہو گیا, واقعات مل نہیں رہا, کسی جنگل میں, کسی دور دراز جل گیا, ملک کٹ میں, گیا, پھٹ گیا, میت مر لانا گیا. مشکل ہے لیکن ہے موسی. تو مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کی وصیت باقی ہے, بندے نے اتنے چھڈو, پیسہ آنے دو. اچھا اب کیا کریں؟ کہتا ہے کہ یہاں پر تم نے ایک اینٹ پر کچھ تحریر لکھ کے, پتھر پہ کچھ تحریر لکھ کے بشتی مقبرے میں لگا دو, بس سمجھو کہ یہ وہیں پر دفن ہے. تیسر صاحب وہ پھر ہیرا پھیری کہاں گئی, وہ تعویلیں کہاں گئیں کہ جو اس بشتی مقبرے میں دفن ہوا, اس خاص خطے میں, اس خاص جگہ پر دفن ہوا, تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے میں دفن ہوا. جناب یہ خاص جگہ کی اہمیت کہاں گئی؟ آپ تو کہہ رہے کہ جو کہیں بھی دفن ہو گیا, لیکن ہے موسی, وہ کہیں بھی دفن ہے, وہ روحانی طور پر اسی قبرستان میں دفن ہے, خدا کے نزدیک وہ اسی قبرستان میں دفن ہے. تو پھر تو جناب وہ جو کشمیر میں, وہ جو امریکہ میں, وہ جو یورپ میں, جو افریقہ میں دفن ہے, آپ کا مرزا یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ وہ اگرچہ وہاں دفن ہے لیکن موسی ہے, تو در حقیقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں, آپ ہی کے مقبرے میں دفن ہے, نعوذ باللہ. تیسر صاحب مرزا قادیانی کے اسی ضابطے, اسی اصول اور اسی شرط پر میرا پھر ایک سادہ سا سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت بہشتی مقبرے کی ہے یا چندے کی ہے, اس جگہ کی ہے یا چندے کی. مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ جنتی پیسے دینے کی وجہ سے ہوا ہے یا وہ جنتی اس خاص جگہ پر دفن ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر تو وہ شخص جنتی ہوا اور جگہ کی فضیلت کی وجہ سے ہوا ہے, تو پھر جناب یہ کتبہ لگانے کا فائدہ کیا, وہ تو جگہ پر ہے ہی نہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس جگہ پر داخل ہونے والا, دفن ہونے والا جنتی, تو وہ یہاں ہے ہی نہیں, پھر کتبہ لگانے کا فائدہ کیا. اور اگر فضیلت اور یہ جنتی ہونا چندوں کی وجہ سے ہے, مال دینے کی وجہ سے ہے, تو پھر جگہ کی اہمیت رہتی کوئی نہیں ہے. یعنی یا تو جگہ جاتی ہے یا پھر
چندہ جاتا ہے. میرے سوال کا حاصل کیا, یا تو جگہ بچا لو بالکل بالکل. یا پھر چندہ بچا لو. اور میں عرض کروں کہ وہ کہیں گے جگہ جاندی جائے چندہ نہ بند ہوئے. اس لیے وہ سارے ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں کہ جناب یہ روحانی طور پر وہیں پر سمجھا جائے گا. پھر مرزا قادری نے جو اصول ضابطے لکھے ہیں ان میں ایک اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ موسی ہے اور اس نے پیسے دے دیے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں موسی نہیں رہنا چاہتا, میرے پیسے لٹاؤ. کہتا ہے اب پیسے نہیں لٹائے جائیں گے. اچھا, اس کا بھی وہ سد باب کر. ہاں, وہ کہتا ہے اب پیسے نہیں لٹائے جائیں گے. اب وہ غیر موسی تو شمار ہوگا, اچھا, وہ بشتی مقبرے میں تو نہیں آ پائے گا, لیکن پیسے نہیں لٹائے جائیں گے. جناب تیسر صاحب, یہ ایک کاروباری دھندا تھا. مرزا غلام قادیانی نے مال کمانے کے لیے ایک رخ یہ اپنایا تھا بشتی مقبرے کا. اچھا, اس پر نا میں ایک اور بات کی طرف, ایک اور زاویے سے ایک بات کی طرف توجہ کرواتا ہوں, اور وہ یہ ہے شرائط مک گئی ہیں ویسے؟ شرائط نہیں مکی, وہ تو جناب کوئی 20-22 شرائط ہیں. میں نے تو اس کا خلاصہ سا کچھ شرائط لے کے بات کی ہیں. تو جو بات میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں وہ سوال بھی ہے اور وہ دعوت فکر بھی ہے. بہت خوب. اور اس سوال اور دعوت فکر کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہ کہاں تھی؟ قادیان میں. لیکن آپ نے بات سنی ہوگی کہ بشتی مقبرہ ربوہ میں بھی ہے. وہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں جنت دوزخ جو مشہور ہو گیا ہوا ہے. جی, وہ جو عام عوام میں مشہور ہے نا کہ قادیانیوں نے ربوہ میں, چناب نگر میں جنت بنائی ہوئی ہے, وہ یہی چیز ہے نا. اچھا, بشتی مقبرہ بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ کہ اصل جگہ جو دکھائی گئی تھی وہ تھی قادیان. یہاں فرنچائز کیوں کھول لی ہے؟ مرزا قادیانی کا تو دعویٰ تھا نا میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے جگہ دکھا دی ہے, اور اس نے وہ جگہ طے بھی کر دی. فرشتوں نے مارکنگ بھی کی ہے, جگہ بتا دی ہے, چاندی کی طرح چمکتی ہوئی جگہ ہے. اور مرزا نے اپنی زندگی میں کہیں یہ نہیں کہا کہ کہیں اور بھی ایسی جگہ ہے. پھر وہ آپ حوالہ جات پڑھ چکی ہیں کہ جناب یہ جگہ تو جنت ہے, اور وہ جو حوالہ جات میں نے پیش کی, اب وہ ایک جگہ ہے, مخصوص جگہ ہے, مرزے کو دکھائی گئی. تو میں کہتا ہوں قادیانیوں, تم میں مرزا قادیانی کے بعد کون سا نبی آیا جس کو پھر سے اللہ نے جگہ دکھائی کہ اب دوبارہ بشتی مقبرہ بنا لو؟ تم نے قادیان سے ربوہ آنے کے بعد پھر نئی پیمائشیں لگائی ہیں اور 4 دیواریاں کھڑی کر دی ہیں اور کہا کہ یہ بھی بشتی مقبرہ ہے. ویسے یہ قادیانی عوام نے لے لیا یہ, دیکھو جی, جو رابر اس سے تھے مات خود سے. اچھا, ان پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا سوال ہی نہیں آتا, ان کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی کہ مرزا نے وہ جگہ دکھائی تھی تو یہ ربوہ میں جگہ کہاں سے آ گئی, چناب نگر میں جگہ, اور پھر وہ بھی طے شدہ ہے. اچھا, وہ بھی مارکنگ شدہ ہے. جی, مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ یہ بس یہ والی جگہ ہے جو بشتی مقبرہ ہے, اس میں جو آیا وہ بھی جنتی, اور اس سے جو باہر ہوا خبیث منافق خبیث. اور آپ چلے جائیں ربوہ, آپ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, آپ چلے جائیں. میں بشتی مقبرے کے اندر گیا ہوں, میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. چند 100 قبریں ہیں جناب. پاکستان میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد میں 1947 کے بعد سے 2025 تک چند 100 قبریں ہیں. باقی ساری کی ساری قبریں وہ اس احاطے سے باہر ہیں, وہ بیچارے لاوارث پڑے ہوئے ہیں, اور وہی اعلان کر رہے کہ ہم خبیث تھے اس لیے ہمارے مقدر میں یہ جگہ آئی ہے, اور چند 100 اندر ہیں. اچھا, پھر مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا مرزا طاہر جب یہاں سے بھاگا 1984 میں, اور وہ چلا گیا لندن, جناب وہاں بھی ایک برانچ کھل گئی. وہاں بھی فرنچائز ہے؟ جی, وہاں بھی فرنچائز کھل گئی. منیر صاحب, وہاں بھی برانچ کھل گئی. وہ زیادہ لاجیکل ہے. کس طرح؟ ایتھے پاکستان نے اوتھے پاؤنڈ ہے. ہاں, یہاں روپیہ ہے, دیکھو چیک تے کرو نا, یہاں روپیہ ہے وہاں پاؤنڈ ہے. تو یہ قادیانی کی عادت, یعنی اس کی اولاد جہاں اولاد نے بھی وہی بزنس پلاننگ باپ سے, بزنس پلاننگ جہاں جا رہی ہے نا, وہاں بشتی مقبرے بن رہے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آئیے لندن سے چلے جائیں افریقہ, چلے جائیں امریکہ, چلے جائیں آسٹریلیا, تو وہاں بھی ایک اور نئی برانچ کھل جائے گی. بیسک سوال کیا ہے, مرزا قادیانی کو ایک خاص جگہ دکھائی گئی تھی, پیمائشیں لگا دی گئی تھیں, مرزا نے اپنی زندگی میں کہا بس یہی جگہ ہے, اور آدم سے لوگ ترستے ہوئے مر گئے اس جگہ پر دفن ہونے کے لیے, اس فضیلت کو پانے کے لیے. تو یہ بات میں فرنچائزیں کہاں سے آ گئی؟ تو تیسر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کاروباری دھندا ہے. اور باقی جو شرائط لگائی ہیں ان میں ایک اور شرط بڑی دلچسپ ہے, وہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 20, وہی رسالہ الوصیہ. ویسے کون سی شرط دلچسپ نہیں نکلی ابھی تک؟ ساری شرطیں بڑی دلچسپ ہیں. لکھتا ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ اور وصیہ کی روح سے وصیت کرتا ہے مجزوم ہو، یعنی اسے کوڑ کی بیماری ہو، جس کی جسمانی حالت یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے، جس یعنی کی کوڑی دا بھی مال نہیں چھڑیا، اور بس یہی بات ہے، آگے یہی بات ہے، کوڑی دا مال نہیں چھڑا، بالکل ایسی کسے دا مال نہیں چھڑا. آپ ٹھیک سمجھے ہیں. کہتا ہے کہ جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے، تو ایسا شخص حسب مسائل ظاہری مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لایا جائے، لیکن اگر وہ اپنی وصیت پر قائم ہوگا تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسے کہ دفن ہونے والے کو. آپ کی بات میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کوڑ والے کا مال نہیں جانا چاہیے، اس کو کہیں اور دفن کر دو. اور پھر میرے وہی سوالات ہیں کہ جناب پھر یہ سارا دھندا چلانے کا مقصد، اس جگہ کی فضیلت اہمیت، وہ تو کہیں اور دفن ہو کر بھی وہ جنتی ٹھہر رہا ہے اور قطعی جنتی ٹھہر رہا ہے. تو آپ صاف ستھرا اعلان کرتے کہ بھائی 10% میری جماعت کو دو، مجھے دو، تو تم جہاں کی دفن ہوگے تو تم پکے جنتی ہو. تو اصل بات کی طرف آپ اصل بات کو کھل کر بیان کر دیتے نا کہ 10% لازم ہے، جہاں بھی دفن ہوگے، جیسے یہ خود شرطوں میں بیان کر رہے ہیں، جہاں بھی دفن ہو جاؤ گے تم جنتی ہی ٹھہرو گے. تو یہ مرزا غلام قادیانی کی جو ایک کاروبار چلا ہے، دھندا چلا ہے، یہ اس میں سے ایک اور شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو باقی اور بھی شرائط ہیں، اگر آپ ابھی ختم، میں تو سمجھاؤں گا اب ختم ہو گئی ہے. نہیں شرائط تو جناب 20-22 شرطیں ہیں اور وہ ساری دلچسپ ہیں. کہتے ہیں تو میں اس میں سے 2-3 اور شرطیں آپ کے بہت ہی پھیل جائے گا پھر یہ. چلیں آپ اس طرح کریں نا تیسر صاحب کہ اس پر میں نے خود بھی کچھ لکھا ہے، اور اس پر اگر آپ الگ سے کوئی تحریری مواد اپنے احباب کو جو آپ کو سنتے ہیں فالو کرتے ہیں ان تک پہنچا دے تو انشاءاللہ ان کو مزید فائدہ ہو جائے گا، اور ان کے ذریعے پھر قادیانی احباب تک بھی پہنچے گا تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. آپ نے بھی خود ہی تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دیگ چکھنے کے لیے دیگ چکھ لو پتہ چل جاتا ہے دیگ کیا ہے، تو یہ سارے حوالوں میں سے بالکل یہی اتنے شاندار. اب بالکل یہی بات ہے کہ یہ بہشتی مقبرے کی ساری گیم دیگ، اس میں سے آپ 2-3 دانے بس وہی کافی ہے نا کہ 10% دیں اور پکے جنتی قطعی طور پر جنتی ہو جائیں. اور وہی بات کافی ہے کہ میرا خاندان ہے شرطہ پابند نہیں، اسی سے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں آنے دو جانے نہ دو، یہ اسی پالیسی پر کام کر رہا ہے. بل تیسر صاحب یہ وہ جو میں نے گفتگو شروع میں کہا نا کہ آج میں نے آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک یہ کہ مرزا غلام قادیانی کو کیا مقصود تھا، میں اسی مقصود پر چل رہا ہوں، اور آپ کے سامنے میں نے 2 چیپٹر کھولے ہیں، 2 باب کھولے ہیں. ایک کتابوں کا دھندا، کتابوں کا کاروبار، اور دوسرا یہ بہشتی مقبرہ، اور اسی کو چلائے جا رہے ہیں. باقی اس پر بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں ایک تیسرے پہلو کی طرف چاہتا ہوں. اور تیسرا پہلو جناب وہ ہے، یہ بات تو آپ کو کلیئر ہوگی نا بہشت میں، تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے منارۃ المسیح.